السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا کل کا سبق جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا شہد کی مکھی، صفحہ نمبر 114۔ سبق کا عنوان کیا تھا؟ شہد کی مکھی، جس کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا۔ ہمارا آج کا کام ہے صفحہ نمبر 116 پر الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، وہ آپ نے اپنی نیٹ کاپی کے اوپر خوش خط کر کے لکھنے ہیں۔ آپ نے الفاظ کے معنی کہاں لکھنے ہیں؟ اپنی نیٹ کاپی کے اوپر خوش خط کر کے لکھنے ہیں۔ نیچے ہے سوال نمبر 1، سوالات کے جوابات لکھیے، یہ بھی آپ نے اپنی نیٹ کاپی پہ لکھنے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ ہمارا آج کا پہلا سوال کیا ہے۔ ہمارا آج کا پہلا سوال، شہد کی مکھی اللہ کے حکم سے اپنا گھر کہاں بناتی ہے؟ جواب ہے، شہد کی مکھی اللہ کے حکم سے پہاڑوں، درختوں اور بیلوں میں اپنا گھر بناتی ہے۔ یہ پہاڑوں یہاں پہ میں لکھنا بھول گئی تھی، تو اس وجہ سے میں نے اس کو یہاں اوپر لکھ لیا، ٹھیک ہے؟ تو کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ اونچی اونچی جگہوں پر اپنا گھر بناتی ہے، مثال کے طور پر پہاڑوں، درختوں، بیلوں پر، دیواروں پر بھی وہ اپنا گھر بناتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا یہ جواب ہے، سمجھ آ گیا؟ سوال نمبر 2 ہے، پھولوں کے رس کا کتنا حصہ شہد ہوتا ہے؟ پھولوں کے رس کا 1/3 یعنی 3 میں سے 1 حصہ ہی شہد بنتا ہے۔ یعنی پھولوں کے رس کا 1/3 یعنی 3 میں سے 1 حصہ شہد بنتا ہے، سمجھ آ گئی؟ سوال نمبر 3 ہے، شہد کی مکھیاں آدھا کلو رس بنانے کے لیے کتنے پھولوں کا رس چوستی اور کتنی اڑانیں بھرتی ہیں؟ جواب ہے، شہد کی مکھیاں آدھا کلو رس بنانے کے لیے 20 لاکھ پھولوں کا رس چوستی ہیں اور تقریباً 30 لاکھ اڑانیں بھرتی ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، اگر شہد کی مکھیاں ایک سمت میں سیدھا اڑیں تو وہ کتنا فاصلہ طے کر لیں؟ ٹھیک ہے؟ جواب ہے، اگر شہد کی مکھیاں ایک سمت میں سیدھا اڑیں تو وہ 50,000 میل کا سفر طے کر لیں گی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہمارا سوال نمبر 5 ہے، شہد کس طرح بنتا ہے؟ جواب، شہد تیار کرنے والی مکھیاں اپنے پروں کو پنکھے کی طرح استعمال کر کے فالتو پانی کو بھاپ کی طرح اڑا دیتی ہیں۔ جب یہ پانی اڑ جاتا ہے تو اس کے بعد ایک میٹھا اور گاڑھا رس پانی رہ جاتا ہے، جس کو مکھیاں چوس لیتی ہیں۔ مکھیوں کے منہ میں ایسے غدود ہوتے ہیں جو اپنے عمل سے اس رس کو شہد میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس عمل سے گزر کے تو کیا بن جاتا ہے؟ پھر شہد بن جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آپ نے یہ تمام کام اپنی نیٹ کاپی کے اوپر خوش خط کر کے لکھنا ہے۔ گھر کے کام میں آپ نے صفحہ نمبر 115 خوش خط کر کے رجسٹر پر لکھنا ہے۔